الیکشن ٹرانسمیشن میں جی این این کے الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت اچھا پینل. پہلے تعارف کروا دیتا ہوں. ظاہر ہے عارف حمید بھٹی صاحب تمہارے ساتھ ہیں, عمران یعقوب صاحب ہیو گریس ایجوکیشن, فریہ ادریس ہیں, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ انتہائی ایک اہم شخصیت جناب چودھری محمد سرور صاحب, سابق گورنر پنجاب, اور ایک بڑا اہم مارکہ جس کو وہ سپیر ہیڈ کر رہے ہیں. بڑی دلچسپ خبریں لے کے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب کہ انہی سے آغاز کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو اس حلقے میں, جہاں ایک مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں تارڑ صاحب, اور ساتھ میرے خیال میں ظہیر کھوکھر صاحب ہیں. ظہیر عباس کھوکھر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سرور صاحب, حضور آپ ہمیں کیا کہانی, ابھی ہم آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے کہ کون سا میجک ہے, کیا کیا آپ نے اور طریقہ کار کیا تھا؟ How did you approach about more than 200 voters, you know, in such span of time? دیکھیں جی, 40 سال سے ہم الیکشن لڑتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی کوئی الیکشن مارکہ جو ہے ابھی تک ہم اس میں نہیں ہارے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک کمپین آج سے 25 دن پہلے شروع کی تھی. تو ایک تو ہم نے ظاہر ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ, اور جنرلی بلیو کرتا ہے ہر شخص کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے لڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ بہت وائز ڈیسیجن ہے. اس سے پارٹی جو ہے پنجاب میں ڈیفینیٹلی ریوائیو ہوئی ہے. دوسرا, ہم نے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے, جو لوگ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو یہاں شرارت کرنے آیا ہے, بلاول بھٹو کا یہاں لاہور میں کیا کام ہے, تو ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ بھئی ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی اور انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا, تو انہوں نے پنجاب کے کیپٹل لاہور کو چنا تھا, اور لاہور کے لوگوں نے ان کا فقید المصال جو ہے استقبال کیا. 1986 10 اپریل ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جب الیکشن لڑا تھا, لاہور سے لڑا تھا, وزیر اعظم بنے تھے. 35 سال پہلے بے نظیر بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور پرائم منسٹر بنی تھی. اب بلاول بھٹو لڑ رہے ہیں الیکشن, انشاءاللہ یہاں سے MNA بنیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے. لوگ تو سڑکوں پہ بلاول بلاول وزیر اعظم بلاول کے نعرے گونج رہے ہیں حلقہ 127. گویا لیکن وہ راز کی بات ابھی آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے, کیونکہ کل الیکشن ہے, کہ کیسے آپ نے کیمپین کی وہاں پہ. جی, کیمپین آپ بتا دیتے ہیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ میں نے پرسوں دوپہر کو بتایا کہ ہمارے 4 کال سینٹر ہیں, جو کہ ہمارا سیکرٹ میں سمجھتا ہوں کہ ویپن ہے, کہ ہمارے جو کال سینٹرز ہیں وہاں سے تقریباً 25 سے 30 ہزار کالز ڈیلی لوگوں کو جاتی رہی. اب تو خیر کیمپین بند ہے. آج آپ ابھی جا رہی ہیں. اچھا, ابھی بھی جا رہی ہیں. کل 8 سے 4 بجے تک لوگوں کو جائیں گی کہ ووٹ باہر نکلو. تو ہم نے اپنا ووٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم ووٹرز ID, کہ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہا ہے, کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ اگر اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو کس کو ووٹ دیں گے؟ تو وہ بتاتے ہیں, کوئی کہتے ہیں بلاول کو دیں گے, کوئی کہتے ہیں کہ ہم نون کو دیں گے, کوئی کہتے ہیں PTI کو دیں گے. اور بہت سی اکثریت ایسی تھی شروع میں جو کہتے تھے ہم انڈیسائیڈڈ ہیں. تو ہمارا خیال تھا کہ جو انڈیسائیڈڈ زیادہ ہیں وہ PTI کے ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے انڈیسائیڈڈ کو ٹیلی فون کال کرنی شروع کی, تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اب بلاول بھٹو کی طرف کنورٹ ہو رہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں نے وہاں پہ خبر چلا دی, نے چلا دی, دوسروں نے چلا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسی دن شام کو ہمارے ایک کال سینٹر پہ پولیس پہنچ گئی, اور وہاں انہوں نے جا کے ہلڑ بازی کی, ہمارے لوگوں کو تنگ کیا. بہرحال ہم نے انٹرونشن کی, سینئر حکام سے بات کی کہ بھئی وہاں ہم کو افیون تو نہیں بیچ رہے یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو پھر بہرحال وہ ہوٹل والے جو تھے وہ ڈر گئے. اب ہم ان کو کسی اور جگہ پہ ہم نے اپنے کالر جو ہیں ان کو شفٹ کیا ہے. چلیں, وش یو آل دی بیسٹ. بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ظاہر ہے, یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور برٹش پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں, کہ فرزند ارجمند غالباً اسکاٹش پارلیمنٹ میں شاید لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, if I am not wrong. اچھا جی, بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو کے کیا پراسپیکٹس ہیں یہاں پر, اور خاص طور پر ان کی کیمپین کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب, میں آپ کی اجازت سے ہم صبح سے ہی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. ایک تو میرا خیال ہے بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنا خوش آئین ہے. لیکن چوہدری صاحب, میں آپ کی خبر سے بڑا حیران ہوا ہوں
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دفتر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پولیس پہنچ گئی، یہ تو نگران حکومت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایک دفتر میں 5,000 یا کچھ پیسے لے کے لوگوں سے ضمیر پہ ووٹ خریدا جا رہا تھا، تو کیا اس حالات میں بھی کیا پیپلز پارٹی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں جی، میں تو ہوپ کرتا ہوں اور وش کرتا ہوں کہ کل کا دن بہت اہم ہے، تو اب ہمارے ساتھ بہرحال چیزیں جب سیٹل ہو گئیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو آگے جو ہے لے کے جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو الیکشن ہے یہ حلقہ 127 کا، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہاں پر کسی قسم کی دھاندلی کی یا گڑبڑ کی یا لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کو اور انٹرنیشنل لیول کو، کیونکہ انٹرنیشنل آبزرور بھی پاکستان پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی بھی اس علاقے پہ خصوصی جو ہے توجہ ہے، اور میں آپ کو آنیسٹلی واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ میں نے اسٹریٹ کمپیننگ کی ہے، میں نے ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کی ہے، میں نے جلسے کیے ہیں، ہم نے ریلی نکالی ہے، ہر طرف ایک ہی آواز ہے، بلاول بلاول بلاول۔ آنیسٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی لاہور کے لوگوں نے، حلقہ 127 کے لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ انہوں نے تیر پہ ٹھپا لگانا ہے اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو کامیاب کرانا ہے۔ جی فریہ تو میں پوچھ لوں سرور صاحب، ایک تو بیکاز آپ کی پالیٹکس میں ایتھکس کا رنگ ضرور رہتا ہے، اینڈ جیسے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، آئی کورڈ یو جب آپ نے عراق وار کے اوپر ایک سٹانس لیا تھا، ایتھیکلی کیوں آپ کو لگا کہ یو شوڈ سپورٹ پیپلز پارٹی، جبکہ آپ تو پی ٹی آئی میں تھے، پی ٹی آئی آپ نے چھوڑی، اس سے پہلے پی ایم ایل این میں تھے، وائی؟ اہم فریحہ آپ نے سوال کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور اس کی فیملی سے میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، 40 سال سے اس خاندان سے میرا تعلق ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یو کے میں تھیں، یورپ میں کمپین کر رہی تھیں، تو آمریت کے خلاف میں ان کے شانہ بشانہ کمپین جو ہے وہ کر رہا تھا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا جب الیکشن لڑ رہا ہے، تو ویسے ہی ایموشنلی میرا دل چاہا کہ میں اس کو سپورٹ، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ان کا ایک تو فیصلہ الیکشن لڑنے کا درست ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ایک پارٹی کی جو ڈومیننس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کو ایک پارٹی سٹیٹ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے میں ساتھ ہوں گا۔ So you are with People's Party now? میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں ہمارے جو کاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، ظاہر ہے میں ان کا پریزیڈنٹ صوبے کا، ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن ابھی میں پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوا، یہ میں الیکشن کے بعد فیصلہ کروں۔ So quick question، اس حلقے میں 30,000 ووٹ لیا لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی نے، 34,000، پر اس وقت تو نہیں تھی پی ٹی آئی، اب آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ہے، ان کا بھی ووٹ ہے، یا چلے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، پی ایم ایل این سے تتارڑ ہیں، تو کیسے لگ رہا ہے کہ آپ کو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عوام جو ہے حلقے کے، ان کو بالکل معلوم ہے کہ اب مقابلہ جو ہے وہ شیر اور تیر کا ہے، عطا تارڑ اور بلاول بھٹو کا ہے، تو جتنے بھی دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شیر کو شکست دینی ہے تو شیر کو شکست جو ہے صرف تیر کو ووٹ دے کے، بلاول بھٹو کو ووٹ دے کے تیر کو جو شیر کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اینٹی نون بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں خاص کر جو بلاول بھٹو نے 2-3 سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ میں انتقام کی سیاست کو دفن کر دوں گا، میں اگر وزیر اعظم بنا تو میرے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور ہم مفاہمت چاہتے ہیں، تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو جتنا بھی میرے خیال میں اینٹی نون ووٹ ہے، اینٹی عطا تارڑ ووٹ ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو شکست صرف بلاول بھٹو دے سکتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلاول بھٹو کو کامیاب کرنا ہے اور شیر کو شکست دے۔ اچھا ہاں جی چوہدری صاحب، میری جو میں آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو پرٹیکولرلی اس حلقے کے حوالے سے کہ 127 جو ہے، بلاول بھٹو زرداری پہلے 128 سے الیکشن لڑنے جا رہے تھے، لیکن پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں آپ ادھر نہ جائیں، یہاں پہ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو ووٹ ہے، لہٰذا آپ 127 سے لڑیں
کیونکہ ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹائز بھی بہتر ہیں اور آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوگا. تو اس کو آپ نے کس طرح سے کرسچن کمیونٹی جو ہے اس کو کس طرح سے آپ نے اپنے ساتھ نتھی کیا؟ اور دوسرا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں 4-5 دفعہ ذکر کیا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم بن کے تو یہ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور کی صرف ایک سیٹ جیت کے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ پنجاب میں تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی فٹ پرنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنی سیٹیں جیت سکے کہ وہ وہاں پہ وفاق میں حکومت بنا سکے. دیکھیں میں ارتھمیٹک کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں کرسچین کمیونٹی کی آپ سے بات کروں. دیکھیں جب میں گورنر پنجاب تھا تو ایک چیز میں نے بڑی شدت سے محسوس کی کہ وہاں پر کرسچین کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور پھر ان کو انصاف بھی نہیں ملتا. خود میں نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ جڑاں میں کیا ہوا، اس سے پہلے بہار یہاں لاہور میں کیا ہوا، گوجرے میں کیا ہوا، لیکن آج تک کسی ایک بھی کلپریٹ کو کسی بھی عدالت سے سزا نہیں ہوئی. تو میں نے ایک جو فیصلہ کیا کہ میرے دروازے جو ہیں گورنر ہاؤس کے کرسچین کمیونٹی کے لیے کھلے ہیں. اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کا کوئی پرابلم ہے تو میں ان کو مدد کروں. میں صرف ایک ایگزامپل دوں گا، اس کے علاوہ درجنوں ایگزامپل ہیں. میرے پاس کرسچین کمیونٹی کا ایک وفد آیا 2013 میں جب میں گورنر بنا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے 2 سکولوں پہ، ایک انارکلی اور دوسرا سینٹ فرانسس پہ پنجاب گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو کہ ہماری 1970 سے ملکیت ہے. تو میں نے اس میں بڑی سٹرگل کی، بڑا چیلنج کیا بیوروکریسی کو. وہ کسی صورت میں دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے وہ اپنی اتھارٹی استعمال کر کے ان کو لے کے دیا. اس کے بعد جتنے بھی، اس لیے میری بہت زیادہ کرسچین کمیونٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. میرے پاس اب تک میں 150 پاسٹر سے مل چکا ہوں. میں اس اتوار کو چرچز میں گیا ہوں، کرسچین کمیونٹی سے میٹنگز ہوگی. دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے منارٹیز کے حوالے سے ان کی پالیسیاں جو ہیں، خاص کر جو 5% کوٹا ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق جو ہے وہ موجود ہے. اچھا بھٹی صاحب، باقی ارتھمیٹک کی بات آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو بات سمبولک ہے کہ لاہور سے بلاول بھٹو کا الیکشن جیتنا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کے لیے بھی خوش آئند ہے، وفاق کے لیے بھی، چھوٹے صوبوں کو بھی اچھا میسج جائے گا، اور ایک صوبوں کے درمیان آپس میں سندھ اور یہاں جو ہے محبت بھی بڑھے گی کہ ہمارے لیڈر کو پنجاب کے لوگوں نے چنا ہے. یہ سمبولک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف پنجاب سے سیٹیں لینے سے تو وزیر اعظم نہیں بننا. پنجاب سے بھی ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا دے سکتا ہوں کہ لاہور کی سیٹ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، گجرات سے قاہرہ صاحب جیتیں گے، راجہ پرویز اشرف صاحب گجرات سے جیتیں گے، پھر گیلانی 2-3 سیٹیں نکالیں گے، پھر 3 سیٹیں مظفر گڑھ سے پہلے ہی پیپلز پارٹی نے نکالی ہیں، پھر ہمارے ادھر احمد محمود صاحب سیٹیں نکالیں گے. تو ریزنیبل سیٹیں یہاں سے ہوں گی، پھر سندھ سے ہوں گی، بلوچستان سے ہوں گی، اور اس کے بعد آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور جب آزاد امیدواروں کو چوائس ہوگا بیٹوین شیر اینڈ تیر یا بیٹوین پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی، تو مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا. بھٹی صاحب میں اسی پہ آتا ہوں. یہ جو ابھی ہم صبح سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، وہ جو دیگ ہے، وہ جو آزاد امیدواروں والی دیگ ہے، اس پہ اب بڑی لاجیکل بات کی انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیپینڈ آخر کار اسی پہ ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں. زمینی حقائق ہے نا، سیاسی جماعتیں اپنی ورث کھو چکی ہیں. بڑی بدقسمت ہے کہ 40 سال سے پیپلز پارٹی کی جماعت ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی، بے نظیر کی، نواز شریف صاحب ماشاءاللہ ضیاء الحق نے بڑی پرورش کی، ان کی بڑی گرومنگ کی، انہیں پہلے فنانس منسٹر بنایا. لیکن آج بھی یہ آزاد امیدوار نہیں ہے، یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. آزاد وہ ہوتا ہے جس کا شخص کا اپنا ووٹ بینک ہو، اسے کسی جماعت کے برہنِ منت نہیں ہونا پڑتا، جسے کبھی الیکٹیبل کہا جاتا تھا. یہ دونوں جماعتوں کی نظر طریقے انصاف کے ووٹر پر ہے. حکومت انہوں وزیر اعظم انہوں نے بننا ہے، ووٹر طریقے انصاف کا ہوگا. یار یہ کیسی جمہوریت ہے؟ آپ جمہوریت میں بھی ملاوٹ کرتے ہو، اور مرچوں میں بھی ملاوٹ کرتے ہو، آپ دودھ میں بھی ملاوٹ کرتے ہو، اب جمہوریت میں لیکن بھٹی صاحب اس میں پارٹیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. لیکن میں نے آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ نظر ہماری انہی پہ ہے. لیکن ایک میں میری گزارش پہلے صرف یہ بتایا نا، اسے آزاد اس لیے ہوا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم الیکشن شیڈول کے بعد کسی جماعت سے نشان چھین لیا.
छीन लिया, लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, छीन लिया। उसके बाद इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। अब ये जो उम्मीदवार है आज़ाद बहालत मजबूर करके इन्हें आज़ाद किया गया, लेकिन उनको पीटीआई ने टिकट जारी किया है जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों को किया है, नून लीग के लोगों को किया है। तो ये वो आज़ाद नहीं है जिनका आगे पीछे था ही कोई नहीं, ठीक है इलेक्टेबल थे, हो गए, जिसको पैसे दिए कोई चले गया। तो मेरा ख्याल है अब इन्हें कम से कम आज़ाद उम्मीदवारों पे, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग उस पर डिपेंड कर रही है तो फिर सुलह कर ले। नहीं, एक ब्रेक है और ये देखते हैं, कल का दिन है, 24 घंटे या 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आने तक कह सकते हैं आज़ाद कितने आज़ाद हैं और पाबंद कितने पाबंद हैं। ये खेल खुल के परसों तक तो सामने आ ही जाएगा, मगर इस पर बात जारी है। तो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक, हम अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो साहब मैं ज़रा एक थोड़ा सा हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव और फिर आज तक आते हैं। 85 में नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हुए और इलेक्टेबल्स की और हार्स ट्रेडिंग की और छांगा मांगा की रवायत पड़ी और वो खैर से चलती चली आई। कुछ ये 2018 के इलेक्शन को जो भी आप कह लें, बड़े कुछ नौजवान चेहरे भी सामने आए थे, आप भी उस पार्टी में रहे हैं, और फिर उम्मीद चली कि ये अब आपको, मैं आई एम नॉट एलिजिंग कि ये किसने किया या किस वजह से हुआ या किसी की कॉन्शियसली, मगर जो है हालात क्रिएट हो चुके हैं। तो आप ये समझते हैं कि मंडी फिर खूब लगेगी और मंडी उन लोगों की नहीं लगेगी जिन्हों की गल हो गई है। अगर मैं मलफूफ अंदाज में बात करूं, गल हो गई से मुराद ये कि सीटें उन्हीं को मिलेंगी जो मतलब है कि जो विल टो दी लाइन। पीटीआई के लोगों की बात कर रहा हूँ या आज़ाद लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि 1985 के इलेक्शन की आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि बहुत इस मुल्क के लिए वो डैमेजिंग इलेक्शन थे। और उसके बाद आपने देखा कि बरादरीज़म का जो ज़ोर पड़ा है वो 1985 से शुरू हुआ है और अभी तक बरादरीज़म जो है पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हद तक जो है वो मौजूद है। जहाँ तक मंडी लगने का ताल्लुक़ है, मंडी तो पाकिस्तान में हमेशा से लगती है और बदकिस्मती से लगती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कभी मौका आता है कि मंडी लगने से बचा जाए तो जिस पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होता वो पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सेनेट के इलेक्शन में आप सबको मालूम है कि हमेशा मंडी लगती है। तो उसके लिए क्या मुश्किल बात है कि हम इलेक्शन जो है शो ऑफ हैंड से कर लें या जितनी भी किसी पार्टी की नशिस्तें हैं उसके मुताबिक उनको सेनेट में सीटें जो हैं वो एलोकेट कर दी जाएँ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि नून वाले और दूसरी सारी अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है जी, अब हम मानते हैं कि आप शो ऑफ हैंड न करें। लेकिन चूँकि उस वक्त तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता था, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी, लोगों ने उनके साथ आना था, तो उस वक्त हालांकि मैंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये जो मंडी लगती है इसकी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, शो ऑफ हैंड कर लें या सीटें एलोकेट कर लें। लेकिन उस वक्त पीटीआई नहीं मानी, इसलिए कि हर पार्टी जो है जब इक़्तिदार में होती है तो उसके जो हैं प्रायरिटीज़ कुछ और होती हैं, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो उसकी प्रायरिटीज़ कुछ और होती। तो अब मेरे ख्याल में इससे पहले कभी भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन, बिकॉज जो भट्टी साहब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि बल्ले पे पाबंदी लगने से पीटीआई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए जो कहते हैं कि नहीं नुकसान नहीं पहुंचा जी, लोग जो हैं वीडियो में देख के चले जाएंगे, सोशल मीडिया पे देख लें, वो रियलिटी की पॉलिटिक्स से आगाह नहीं है। एक है सोशल मीडिया के लोग, एक हैं जो फुट सोल्जर्स हैं, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं। ग्राउंड में जो पॉलिटिक्स करते हैं, आधे लोग तो हमारे जो हैं अपना पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनको कितना पता चलेगा कि ऊपर एनए का कोई और अपना सिंबल है, नीचे एमपीए का कोई और है, फिर लोगों को पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इससे नुकसान हुआ है। और इस दफ़ा इलेक्शन में बेशुमार, मेरा अपना ख्याल है कि बेशुमार पंजाब में लोग जो हैं इंडिपेंडेंट जो हैं वो जीतेंगे। तो आई होप कि मंडी ना लगे। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया है उनको उस पार्टी के साथ स्टिक करना चाहिए। मैं तो असूली पॉलिटिक्स की है, हमेशा असूली बात की है और हमेशा करूँगा। भट्टी साहब, आपको ऐसे ही लगता है कि वो जो आला बुलंद तर म्यार और सुनहरी तारीख़ है हमारी पार्लिमानी और जमहूरी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मंडी नहीं लगेगी? अगर बहुत सारे लोग इन आ जाते हैं
بظاہر آزاد امیدوار ٹکٹ بھلے انہوں کو قائد صاحب میں گزارش کروں کہ منڈی لگ چکی ہے، میں گزارش کروں کچھ لوگ ویڈیو بیان دے چکے ہیں، شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن دیکھیں قاضی صاحب لٹیا مال رج کے لٹانا پینا ہے۔ عموماً 8 10 15 20 ہوتے تھے آزاد، جو انڈیپینڈنٹ الیکٹیبل جسے کہا جاتا ہے۔ اگر اس دفعہ مجھے نہیں پتا رزلٹ کیا آنا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہاں جس نے بنانا ہے اس کو پتا ہے۔ 70 80 بندے آ جاتے ہیں تو 20 20 کروڑ بھی دے، ایک 70 80 آ جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا 45 تو صرف کے پی کے ہے، 45 اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو 10 اگر کوئی چھین لے تو بہت بہادری ہوگی، اور 261 پنجاب کے ہیں، سوری 141۔ اگر 40 یہاں سے بھی یہ لے جائے، 35 وہاں سے لے جائے، یہ میاں صاحب تو میفر فلیٹ تے وہ سرے محل بیچنا پہ جانا ہے بندے لے خریدن لئی۔ اگر وہ انہیں اتنا ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ریمانس ہوتا۔ میں معافی کا طلبگار ہوں، نہیں کوئی چیز بھی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کو۔ اچھا مطلب بہت باہر ہے، سرپلس منی انڈر ایسٹیمیٹ کریں یو آر ٹو کائنڈ یا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ بات نظریاتی طور پہ آئیں گے بھٹی صاحب، نظریاتی طور پہ ہے نا فیورٹ ہے۔ میں جتنا پی ٹی آئی میں عمران خان مشمول چوئی صاحب قابلت رہا، لیکن قائد صاحب دیکھیں میں نے کہا تھا 10 15 ہوتے تھے ہمیشہ۔ پچھلے الیکشن دیکھ لیں، 13 کے دیکھ لیں، 8 کے دیکھ لیں، 2 کے دیکھ لیں، 97 کے دیکھ لیں، جو مرضی دیکھ لیں۔ اس دفعہ ہاں اگر کسی اور نے انہیں کہہ دیا کہ کاکا پریس کانفرنس کے ذریعے ادھر جانا ہی، یا ٹاک شو کے ذریعے جانا ہی، تو یہاں 1.5 مہینے بعد جانا ہی، وہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن اتنے بڑے لوگوں کو اگر تعداد میں جیتتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہوگا انہیں لے جانے کا۔ لیکن گل لگتا ہو گئی ایک میں اور گزارش کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی اور جو سن رہے ہیں پروگرام، ہر پارٹی کے پاس بڑے انویسٹر ہیں۔ اچھا ویسے چوئی صاحب ایک سوال چوئی صاحب سے، اس کے بعد میں نے ٹائم نہیں لینا۔ ہر پارٹی کے پاس چوئی صاحب اگر اس طرح انویسٹروں کے ذریعے حکومت بنائی جاتی ہے تو ڈو یو تھنک یہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ آج تک کیوں نہیں ہم ڈیلیور پا رہے ہیں؟ 45 75 سال سر اپنے لیے تو ڈیلیور کر لیا نا کچھ خاندانوں نے۔ ساری دنیا پہ آپ کی نظر ہے، اسکاٹ لینڈ، یو کے، یہاں تصور ہو سکتا ہے 20 کروڑ 15 کروڑ دے کے بندے لیں؟ سر جی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے وہاں پر 5-6 پارلیمنٹیرین، ان کے خلاف چارجز سے صرف 10 سے 15 ہزار پاؤنڈ کی کرپشن کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بیوقوفی تھی، بینیفیشی تھے، کوئی فراڈ بھی نہیں تھا، تو ان کو 3 4 سال کی سزا ہوئی ہے اور پارلیمنٹ سے ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ وہاں تو 10,000 پاؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ کتنے پیسے یہاں پر آج بھی یہاں پر میرا خیال 35 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہم نے اتنا کچھ گوروں سے سیکھا، انہوں نے ہم سے کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن بہرحال میں عمران آپ سے خاموش ہے، یہ برسبیل تذکرہ چونکہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس معیشت کے نظام کو منڈی کی معیشت کہتے ہیں، تو اگر منڈی کی سیاست بھی ہو جائے تو کیوں حرج ہے؟ دیکھیں گزارش یہ قاضی صاحب کہ آپ بار بار جو منڈی کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہاں تو منڈی لگی ہوئی ہے، وہ چاہے آپ جس طرح سے مرضی دیکھ لیں، کردار کی منڈی بھی لگی ہے اور یہاں پہ آپ جو ہیں آپ کے بیہیویئر کی منڈی بھی لگی ہے۔ یہ جو بات بھٹی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا کہ جی اتنی سیٹیں، دیکھیں جو چیزیں مینیج ہوتی ہیں نا جب ساری، تو اس میں اگر مجھے آپ کو یا چودھری سرور صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کے پی میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے تو کل کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ آزاد اتنے جیت جائیں گے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو جس نے بساط بچھائی ہے کیا اسے نظر نہیں آ رہا؟ اس نے بساط ہی ایسی بچھائی ہے۔ یہ پورا اس دفعہ 2024 کا جو الیکشن ہے نا، کیوں اس میں اس طرح سے لوگوں کو رہا ہے کہ ایک ایسا کرو کہ نہ ٹیمپو بن سکے اور ایک ہلچل سی مچی رہے۔ میں بریک کی طرف جا رہا ہوں اور جب واپس آؤں گا تو فریہ سے یہ سوال ہوا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، 3-4 الیکشن ہو چکے ہیں، چوتھا ہونے والا ہے، اور پھر بڑی اس چھلنی میں سے نکل کے آئیں گے۔ اگر یہ منڈی والا یہ الیکشن ہونا ہے تو از اٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی یا کیا ہے؟ فریہ آپ کے لیے سوال چھوڑ کے بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. فریہ, یہ اگر جس طرح گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹرز کی کمی نہیں, تو یہ سیاست ایکسپو سینٹر سے کب باہر نکلے گی؟ جو آپ نے کویشچن ریز کیا نا, میں تو آپٹمسٹک رہنے کی کوشش کرتی ہوں پوری. مجھے لگتا ہے جواب سسٹم میں سے ہی نکلنا ہے. آپ جو بھی کہہ لیں, جیسا بھی الیکشن ہوتا ہے, جب ایک دفعہ الیکشن ہوتا ہے, آپ دیکھیں چودھری صاحب جا رہے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, کنیکٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں وی میٹر, لوگ اپنی بات کر رہے ہیں. ابھی آف ریکارڈ لوگ آ کے بتا رہے ہیں چودھری صاحب کو یہ مسئلہ, ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہر پولیٹیشین کو آپ دیکھتے ہیں کہ دے آر آن دیئر ٹوز. ایک یہی وقت ہوتا ہے جس وقت ایکچولی عوام جو ہوتی ہے وہ رول کر سکتی ہے. وہ لوگ جو کبھی کبھی شکلیں نہیں دکھاتے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ٹاک شوز میں جو لوگ نہیں آتے وہ کال کر کے آنا شروع ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اب ہمیں ایکسس ضروری ہے. سو دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی تو پبلک نہیں کرنی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے. میں تو یہاں تک کہتی ہوں 5 سال کا وقت رکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے اپنے مشہور میں کہا 4 سال کر دیں, 3 سال بعد کرا دیں آپ الیکشن, لیکن الیکشن ہونے دیں. اور جتنا آپ کے الیکشن ہوں گے, اور اینڈ بائی دا وے بائی الیکشن آئی ڈونٹ مین جنرل الیکشن, لوکل باڈی کو بھی اتنی ہی زیادہ آپ اہمیت دیں, پارٹی الیکشن کو بھی اتنی زیادہ اہمیت دیں. اتنی اہمیت جو ابھی پی ٹی آئی کے الیکشن کو مل گئی, اگر تمام جماعتوں کے الیکشن کو مل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے آنسر نکل آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آج اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اب کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. پیناما میں 200 نام ہوں گے, لیکن ہم نے صرف نواز شریف کو پکڑنا ہے. الیکشن ہم نے دیکھنا ہے صرف پی ٹی آئی نے کیسے کرایا, باقیوں کو ہم نے نہیں دیکھنا. یہ پرابلم جب ہوتی ہے تو آپ کا سسٹم جیم ہو جاتا ہے. سو آپ نے جب تک اس کو آل اکراس دا بورڈ نہیں کیا, اور وہ ایک دفعہ کرنا پڑے گا, مشکل ہوگی. لیکن فائنل ورڈ جناب گورنر صاحب, حضور, who will bell the cat, یہ انڈے اور مجھے مرغی والا کام لگتا ہے. ہر 5-7 سال بعد ہم یہی بحث کرتے ہیں کہ کب نکلے گا ایکسپو سینٹر سے ہماری سیاست کا یہ سلسلہ. دیکھیں جی, میں نے تو ریکویسٹ تمام لوگوں سے کی ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ہے تو وہ ایماندار ہو جاتا ہے, اگر دوسرے کے ساتھ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہو جاتا ہے. ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے ملک میں, گندے لوگوں کو اس میں سے گزارتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں, اور صاف لوگوں کو گزارتے ہیں تو وہ گندے ہو جاتے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ نہیں چینج ہوگا, یہ ہر جماعت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی تحریک انصاف کے ساتھ ہے, ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جن لوگوں کو کہتے ہیں یہ بہت کرپٹ ہیں, یہ تو انہوں نے یہ کیا ہے, لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ بالکل نیک صاف ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب پیپل پارٹی سے نکالے گئے اس وقت وہ خراب تھے, جب پیپلز پارٹی سے نکلے تو نیک ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ سے لوگ جو نکلے وہ نیک ہو گئے. اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے جو نکل رہے ہیں وہ نیک بن رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ جو لانڈری مشین ہے نا, بہت شکریہ گورنر جناب چودھری محمد سرور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب عمران یعقوب صاحب, ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی, نیوز بلیٹن بھی آتے رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.